بسم الله الرحمن الرحيم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد قابل قدر اور قابل احترام سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الذاریات کی تفسیر جاری ہے اور آج اس کی آیت نمبر 20 سے ہم شروع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں نشانیاں ہیں موقنین کے لیے، یعنی یقین کرنے والوں کے لیے، جن کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین ہے۔ جب وہ نشانیاں دیکھتے ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ اس یقین سے عاری ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، دن رات وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، آسمانوں کو دیکھتے ہیں، سورج چاند ستاروں کے نظام کو دیکھتے ہیں، رات اور دن کی آمد و رفت کو دیکھتے ہیں، اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لانے والے اور یقین کرنے والے ہیں، وہ جب بھی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ان کا یقین بڑھ جاتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ زمین کو دیکھو اور زمین کے حقائق کو دیکھو۔ پیچھے دو گروہوں کا ذکر ہے، ایک وہ جن کے بارے میں فرمایا کہ انہ لفی قول مختلف، یہ مختلف باتیں کرنے والے، قرآن کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اور کہتے ہیں کہ ہم قبروں میں جب چلے جائیں گے، مر کھپ جائیں گے، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، تو دوبارہ ہم کیسے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ ان عقل کے اندھوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل پیش کی کہ زمین کو دیکھو اور جو زمین میں موجود نشانیاں ہیں ان پر غور کرو۔ تمہارے سامنے ایسی زمینیں آئی ہوں گی جو بالکل خشک ہوتی ہیں، بنجر ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت ان پر پانی برسا کر ان کو شاداب کر دیتے، وہ سرسبز ہو جاتی ہیں، لہلہا اٹھتی ہیں۔ جو اللہ رب العزت بنجر اور خشک زمین کو ہرا کرنے پر قادر ہے اور مردہ زمین کو زندگی بخشنے پر قادر ہے، وہ اللہ تمہیں بھی مرنے کے بعد قبروں سے زندہ کر کے اٹھانے پر قادر۔ یعنی یہ ایک استدلال اور ان کے انکار کا جواب کہ زمین میں نشانیاں موجود ہیں، لیکن جن کو یقین ہے اللہ کی قدرت پر وہ تو ایمان لاتے ہیں، اور جو شک و شبہ میں مبتلا ہیں ان کا عناد اور بڑھتا ہے، ان کا انکار اور بڑھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جواب دیا ہے جو موت کے بعد بعث اور اٹھائے جانے کو محال سمجھتے اور اس کا انکار کرتے ہیں، کہ تم زمین کو دیکھو اور ایک زمین جو خشک ہو چکی اور کھیتیاں مرجھا چکی اور زمین مردہ ہو چکی، وہ کیسے زندہ ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کے امر سے اور اس کی تدبیر سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ وفی الارض آیات للموقنین، زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ تو جو ذات مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ ذات مردہ انسانوں کو قبروں سے زندہ اٹھانے پر قادر ہے۔ ایک اور دلیل لے لو، وفی انفسکم افلا تبصرون، اور تمہارے اپنے نفسوں میں نشانی ہے۔ یہ واو حرف عطف ہے، وفی انفسکم کی واو حرف عطف ہے، اور اس کا عطف فی الارض پر۔ پیچھے وفی الارض آیات، اور یہاں وفی انفسکم آیات، تمہارے اپنے وجود میں، اپنے نفس میں نشانیاں ہیں۔
انہی پر غور کر لو. بھئی تمہارا پیدا کیا جانا، مٹی سے تمہیں بنانا اللہ کی قدرت ہے نا. یا اپنے خلق کے مراحل پر غور کر لو. نطفہ، اور پھر خون، دم، علقہ یعنی خون کا لوتھڑا، پھر مضغہ گوشت کی بوٹی، پھر گوشت چڑھایا جاتا ہے، ہڈیاں جوڑی جاتی ہیں، پھر نفخ روح ہوتا ہے، روح پھونکی جاتی. یعنی ماں کے پیٹ میں تمہاری تخلیق کے مختلف مراحل ہیں، سب اس پروردگار کی قدرت سے، جو اللہ تعالیٰ ان مراحل کے ساتھ تمہیں پیدا کرنے پر قادر، وہ تمہیں قبروں سے اٹھانے پر بھی قادر، اور پھر ساتھ ساتھ اپنی خلق کے بارے میں جو مختلف مراحل ہیں. انسان بالکل کمزور پیدا ہوتا ہے، بچہ، پھر آگے آہستہ سے جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے. یہ مراحل حیات، یہ تبدیلیاں اور تغیرات اللہ کے امر سے ہیں، اس کی قدرت سے ہیں. اپنے پورے نظام پر غور کر لو. تم سانس کا آنا جانا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اور پھر جو یعنی کھانا اور کھانے کے نکلنے کا جو ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. انسان ایک دودھ پیتا ہے، اس دودھ کا ایک حصہ یعنی پخانے کی صورت میں خارج ہوتا ہے اور ایک حصہ پیشاب کی صورت میں. یہ فرق کیسے ہوتا ہے انسان کے پیٹ میں؟ کون سا نظام ہے؟ یہ اس کی قدرت. تو اپنے نفسوں پر غور کر کے اصل حقیقت تک پہنچو. اس اللہ نے خبر دی کہ قیامت قائم ہوگی، تو تمہیں خبروں سے زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر. ان اللہ علی کل شیء قدیر، قل هو القادر، کہہ دو وہی قادر. تو اس کی قدرت پر ایمان لاؤ. تو فی انفسکم، اور تمہاری جانوں میں، تمہارے نفسوں میں، تمہارے وجود میں نشانیاں ہیں. تم دیکھتے، افلا تبصرون، تم کیوں نہیں دیکھتے؟ غور کیوں نہیں کرتے؟ تعقل کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر وہ فی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں تمہاری روزی ہے. آسمان میں مثلا بارش آسمان سے برستی ہے، الثلج، برف، اولے یا برف آسمان سے اترتے ہیں، گرتے ہیں. وہ برف پگھلتی ہے اور اس کا پانی نہروں میں داخل ہوتا ہے، جو لوگوں کے لیے زندگی کا پیغام ہے. چشمے اس سے بنتے ہیں. یہ رزق آسمانوں میں، آسمان میں، اور وہ آسمان والا اتارتا ہے. اور پھر اس کا ایک معنی اور بھی کہ لوح محفوظ اوپر آسمانوں پر ہے، جس میں تقدیر لکھی ہوئی ہے. تو وفی السماء رزقکم، تمہارا رزق آسمانوں میں لکھا جا چکا ہے، لوح محفوظ میں موجود ہے، لکھا ہوا، اور اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. اس کا ایک معنی یہ بھی کہ جو آسمان والی ذات ہے، جو آسمانوں کے اوپر ہے، اسی کے ذمہ تمہارا رزق ہے. یعنی وَعَلَىٰ رَبِّ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان کے رب پر تمہارا رزق ہے کہ تمہیں رزق دے. وہ اس کا فرمان ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. یعنی زمین میں چلنے والی کوئی بھی چیز ہو، وہ 2 ٹانگوں پر چلے، 4 ٹانگوں پر چلے، پیٹ کے بل چلے، اس کا رزق اللہ پر ہے، اللہ روزی دے گا. تو فی السماء رزقکم،
آسمان میں رزق ہے تمہارا، وما توعدون، اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آسمانوں پر ہے، ان فیصلے اوپر ہوتے ہیں، اوپر ہو چکے ہیں اور تقدیر میں لکھے جا چکے ہیں۔ وما توعدون میں عموم ہے، خیر ہو شر ہو سب فیصلے ہو چکے، وہ لوح محفوظ میں مکتوب میں لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے مطابق یہ نظام چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر کہ رزق آسمان میں ہے، بندہ اگر اللہ پر توکل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق دینے پر قادر ہے بغیر کسی حرکت کے، لیکن حق توکل، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لو انکم تتوکلون علی ربکم حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، اگر تم اپنے رب تعالیٰ پر کما حقہ توکل کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں روزی دے جیسے پرندے کو دیتا ہے، وہ صبح کو اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اور خالی پیٹ ہوتا ہے، اور شام کو لوٹتا ہے تو پیٹ بھر چکا ہوتا ہے۔ پرندے کے پاس نہ کوئی ہنر ہے، نہ کوئی کسب ہے، نہ کوئی ملازمت ہے، نہ کوئی ڈگری ہے، توکل ہے، خالی پیٹ نکلتا ہے اور بھرے پیٹ کے ساتھ لوٹتا ہے۔ تو تمہارا مقام پرندے سے کم نہیں ہے۔ وہ اشعری قبیلے کے لوگ جب اسلام لائے اور یہ آیت سنی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پہ چلنے والی ہر شے کا رزق اللہ پر، چلنے والے انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، کتا، خنزیر، بندر، گائے، بھینسیں، ہر جانور۔ جب انہوں نے یہ آیت سنی تو کہا کہ ہمارا اللہ پر توکل ہے، اور اللہ کے ہاں ہم جانور سے ہلکے تو نہیں ہیں نا، کتے اور خنزیر سے ہلکے تو نہیں ہیں نا، جو اللہ ان کو دے رہا ہے وہ اللہ ہمیں کیوں نہ دے گا۔ توکل اصل شے ہے۔ اس آیت کا صحیح فہم امام اصمعی رحمہ اللہ لغت کے بہت بڑے امام تھے اور دینی علوم کے بھی، تفسیر کے عالم تھے، حدیث کے عالم تھے۔ وہ بصرہ میں تھے، تو اپنے گھر سے باہر نکلے تو ایک اعرابی کو دیکھا، ایک اعرابی کو دیکھا تو اس نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ اعرابی نے پوچھا کہ آپ کا کیا تعارف ہے، نام بتایا، پوچھا قبیلہ کون سا ہے، تو کہا کہ میں بنو اسمع سے ہوں۔ تو اعرابی نے کہا تم اسمعی ہو؟ جی اسمعی ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا اس سرزمین سے جہاں رحمان کا کلام پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ اعرابی نے پوچھا کہ حل الرحمن کلام، رحمان کا کلام بھی ہے؟ کہا کہ ہاں، رحمان کا کلام قرآن پاک۔ تو کہا مجھے اس میں سے کچھ سناؤ۔ اسمعی کہتے میں نے سورہ زاریات سنائی، یہ جس کی تفسیر آپ پڑھ رہے ہیں، سورہ زاریات سنائی۔ جب یہاں تک پہنچا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ تمہاری روزی آسمان میں موجود ہے، فیصلے ہو چکے ہیں۔ عربی نے کہا بس کرو، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ ہاں، اس عربی نے تیر کمان بھی ساتھ لگائے ہوئے تھے اپنے، اور تلوار بھی حمائل کی ہوئی تھی، اپنے اونٹ سے اترا اور اس کو ذبح کر دی، نحر کر دیا، اس کی کھال اتار دی، اور پھر اسمعی سے کہا کہ میری مدد کرو گوشت تقسیم کرنے میں، ہر آنے جانے والے کو دو، لوگ گزر رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، تو اس کو اس اونٹ کا گوشت دے رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ ختم ہو گیا۔
جو اس کے پاس تیر کمان تھی وہ اسے توڑ دی اور جنگل کی طرف نکل گیا، یہ پڑھتا ہوا فی السماء رزقکم، کہ تمہاری روزی آسمان میں، وہ میں مل جائے گی۔ اس روزی کے پہنچنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کو پکارتے رہیں۔ جنگل کی طرف نکل گئے، چنانچہ کچھ وقت گزرا، اسماعی فرماتے ہیں کہ ہارون رشید امیر المومنین ان کے ساتھ میں حج کرنے گیا تو طواف کر رہے تھے، ایک بڑی کمزور سی آواز میرے کانوں میں سے ٹکرائی، جب میں نے جھانکا تو وہی اعرابی طواف کر رہا تھا، مجھے پکڑ کے ایک طرف لے گیا اور کہتا ہے کہ تم نے مجھے سنایا تھا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ آپ کا رزق آسمان میں ہے، اور میں جنگل کی طرف نکل گیا اور میں نے اس فرمان کو سچا پایا، سال رکا، 2 سال رکا، اس فرمان کو میں نے ہو بہو سچا پایا۔ کچھ اور بھی سناؤ گے؟ فرمایا کہ ہاں سناتا ہوں۔ اگلی آیت پڑھ دی، وہ آیت کیا ہے؟ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، قسم ہے آسمانوں اور زمینوں کے رب کی، قسم ہے آسمان کے رب کی اور زمین کے رب کی کہ انہ لحق، یہ حق ہے، یہ کلام اللہ کا فرمان حق ہے، سچ ہے، اسی طرح حق ہے جس طرح آپس میں تم باتیں کرتے، تم نے اپنے بھائی سے بات کی، اس نے تم سے بات کی، اس بات میں شک ہے کوئی؟ یا آپ نے بات کی تو وہ بات یقینی ہے، آپ کو یقین ہے کہ آپ نے بات کی، اسی طرح یہ اللہ کا فرمان حق ہے، اس پر یقین کرو۔ وہ عربی ہکا بکا ہو گیا اور غصے میں کہتا من الذی اغضب الجلیل حتی حلف، اللہ تعالیٰ کو کس نے غصہ دلایا کہ اللہ قسمیں کھا رہا ہے؟ کہ تم لوگ اللہ کی بات کی تصدیق نہیں کرتے، سچا نہیں جانتے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو تم نے قسم کھانے پہ مجبور کر دیا۔ وہ عربی اسی بات کو دہرا رہا ہے کہ رب تعالیٰ کو کس نے غصہ دلایا کہ ہم جیسوں کو منوانے کے لیے قسمیں کھا رہے، وہ قسمیں کھا رہے۔ یہ بات اس نے 3 دفعہ کہی اور ساتھ اس کی روح جسم سے نکل گئی، فوت ہو گئی۔ یہ یعنی آیت کا فہم، اس کا فہم کہاں تک پہنچا کہ سارے وسائل چھوڑ دیے، اونٹنی ذبح کر دی، تیر کمان سب توڑ کے پھینک دیے اور جنگل کی طرف نکل گیا جہاں کوئی مقصد نہیں، کوئی تجارت نہیں، کوئی فیکٹری نہیں۔ اور 2 سال دوبارہ ملاقات ہوئی تو اس نے آ کر کہا کہ میں نے اللہ کے اس فرمان کو حق اور سچ پایا، واقعی رزق آسمان میں اور اللہ عطا فرماتا ہے، اللہ پہنچاتا ہے۔ اور پھر اس آیت کو سن کر اس پر ایک عجیب دہشت اور خوف طاری ہو گئی کہ رحمان اتنے غصے میں، ہم اتنے نکمے اور نالائق کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے، منوانے کے لیے قسمیں کھا رہے، اللہ قسمیں کھا رہے، بار بار اس بات کو دہرا رہا ہے حتیٰ کہ اس کی جان نکل گئی۔ اب یہ مقام ہم پڑھتے ہیں بار بار، لیکن جہاں اس عربی کا ذہن پہنچا ہمارا ذہن نہیں پہنچا، تو اللہ تعالیٰ کے فرامین کی گہرائی۔ بہرحال وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں آپ کی روزی ہے اور جو کچھ تم وعدہ کیے گئے ہو، وہ خیر کا وعدہ ہو، شر کا وعدہ ہو، جنت کا ہو، جہنم کا ہو، سب کچھ اوپر موجود ہے، اوپر لوح محفوظ لکھا ہوا ہے، تقدیر کے فیصلے ہو چکے، جف القلم ما هو کائن، جو کچھ ہونے والا ہے اس کو لکھ کر قلم خشک ہو چکی۔
فورب السماء والارض، قسم رب کی آسمانوں اور زمینوں کے، انہ الحق، بے شک یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدے حق ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان حق ہے. کتنا حق ہے؟ مثل ما انکم تنطقون، مثل اس کے جو تم آپس میں باتیں کرتے ہو. آپ نے بات کی، بیوی نے شوہر سے کی، شوہر نے بیوی سے کی، بیٹے نے باپ سے کی، باپ نے بیٹے سے کی. اس بات کرنے میں کوئی شک ہے تمہیں؟ یقین ہے نا کہ بات کی ہے. اسی طرح اس کلام پر یقین کرو، اللہ کے وعدوں پر یقین کرو. یہ مثل منصوب ہے، اس کو بولتے ہیں منصوب بنزع الخافض، اصل میں ہے کمثلی، حرف جر کو محذوف کر دیا اور جر فتح میں تبدیل ہو گیا، منصوب بنزع الخافض. اور بعض قراءات میں یہ بالرفع مثلو ہے، مثلو انہ الحق مثل ما انکم تنطقون. اس صورت میں یہ حق کی صفت ہے، یعنی حق موصوف مثل صفت ہے. تو سوال یہ کہ موصوف تو نکر ہے لحق، اور مثل ما انکم یہ معرفہ کیونکہ اضافت ہے، مثل مضاف ہے، آگے جملے کی طرف مضاف ہے. حالانکہ موصوف سے تو مطابقت ہوتی، یا مطابقت نہیں ہے، موصوف نکرہ اور صفت معرفہ. جواب اس کا یہ کہ مثل کا لفظ جو ہے اس میں ابہام ہے، ان اضافت کے باوجود معرفہ نہیں ہوتا. اس کی تنکیر قائم رہتی ہے، اس کا نکرہ ہونا قائم رہتا ہے، اضافت کے باوجود معرفہ نہیں ہوتا. کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اتنا ان میں ابہام پایا جاتا ہے کہ باوجود اضافت کے معرفہ نہیں ہوتے، جیسے یہ مثل ہے. اس طرح نحو کا لفظ ہے، غیر کا لفظ ہے، اتنا ان میں ابہام ہے کہ باوجود اضافت کے معرفہ نہیں ہوتے، تو ان کی تنکیر قائم ہے، اس لیے مطابقت موجود ہے. آگے فرمایا کہ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا عطا کا آئی تیرے پاس حدیث خبر ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی، المکرمین جو بڑے معزز تھے، ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر آئی. اللہ تعالیٰ کا کلام کتنا مرتب ہے، یعنی دو گروہوں کا ذکر کیا، اور جو منکرین کا گروہ تھا اس کے لیے قدرت کے دلائل دی کہ زمین کو دیکھو، زمین کا نظام دیکھو، اور زمین چلو دور ہے، اپنی جانوں کو، اپنے ظاہر و باطن کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بڑے نشانات تمہیں نظر آئیں گے. اور پھر اب ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر کہ کس طرح جو ایمان نہیں لائے مجرم قوم، کس طرح ان کا خاتمہ ہوا. تو تم اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں بھی پکڑنے پر قادر. تو سنو، یا تو حل بمانا قد، یعنی قد اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، تحقیق آ چکی ہے آپ کے پاس خبر ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی، جو کہ مکرمین بڑے معزز ہیں. تو مکرمین صفت ہے ضیف کی، اور ضیف یہ مانن جمع ہے، اس کی جمع اگرچہ لفظ ضیوف آتی ہے لیکن ضیف میں بھی جمع کا معنی پایا جاتا ہے. اور چونکہ ان کی تعداد بعض روایتوں میں 10 آتی ہے، بعض میں 4 آتی ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمان جو کہ فرشتے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے. اذ دخلوا علیہ، جب وہ داخل ہوئے ابراہیم علیہ السلام پر، علیہ اس پر، ان ابراہیم علیہ السلام پر، فقالوا، پس کہا انہوں نے، سلام سلام، سلام کیا، یعنی سلام علیکم، سلام آپ پر. قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا.
اور قوم منکرون، یہ قوم جانی پہچانی نہیں تھی، اس سے پہلے دیکھے نہیں گئے، پہلی بار دیکھا جا رہا ہے۔ یا ان کا سلام کرنا اس بستی میں، سلام کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، تو آپ تھوڑا سا متحیر ہوئے کہ یہ سلام کرنے والے کون آ گئے؟ نبی کو علم غیب نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ یہ فرشتے ہیں، اور فرشتے کھاتے نہیں ہیں، حتیٰ کہ ان کی ضیافت کے لیے بچڑا بھون کر لے۔ اگر پتہ ہوتا یہ فرشتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے، یہ سب کچھ کہتے۔ تو قوم منکرون، یہ قوم ہے اجنبی، جانی پہچانی قوم نہیں ہے، اجنبی ہیں، نئے لوگ ہیں، نئے چہرے ہیں۔ سلام دعا کے بعد فراغ الی اہلہ، اپنے اہل کی طرف گئے، اپنی اہلیہ کی طرف گئے، خاموشی سے، کچھ کہا نہیں، اپنی اہلیہ کے پاس چلے گئے۔ فجاء بعجل سمین، اور ایک موٹا جانور، عجل، عجل گائے کے بچے کو، بچیے کو بولتے ہیں، یا بعض لغت عرب میں عجل بکری کے بچے کو بولتے ہیں، لیکن سمین موٹا تھا، پلا ہوا، اس کو ذبح کیا، اس کو بھونا آگ پر اور تیار کر کے مہمانوں کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ مہمان نوازی۔ اوپر ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمان، مکرمین، معزز مہمان۔ اس کا معنی ہے کہ مہمان معزز ہوتا ہے، وہ قابل عزت ہوتا ہے، اور اس کی عزت اسی طرح کی جائے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ خود ان کے لیے کام کر رہے ہیں، بچیا ذبح کی اور اس کو بھونا اور پھر اٹھا کے لے آئے، خود ان کی خدمت میں پیش کیا۔ تو مہمان قابل اکرام ہوتا ہے، تکریم کے قابل ہوتا ہے۔ تو فراغ الی اہلہ، اپنے اہل کی طرف مائل ہوئے، گئے۔ فجاء، پس آئے، بعجل سمین، ایک موٹے تازے بچیے کے ساتھ، اس کو ذبح کر کے بھونا اور بھون کر لا کر پیش کیا۔ فقربہ الیہم، اس کو ان کے قریب کر دیا، رکھا لیکن وہ کھا نہیں رہے، تو اور قریب کیا اور فرمایا قال، کہا الا تاکلون، آپ کھاتے کیوں نہیں؟ وہ کھا نہیں رہے۔ فاوجس منہم خیفہ، ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا ان سے خوف کو۔ یعنی اگر آپ کوئی بندہ آپ کے پاس آئے ملنے کے لیے، آپ کھانا پیش کریں، اس کی ضیافت پیش کریں، اگر وہ کھائے گا تو یہ کھانا دوستی محبت کی علامت ہے، اور اگر وہ نہیں کھائے گا تو یہ ہو سکتا ہے یہ دشمن ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ کھا نہیں رہے، یعنی اب تک نہیں جان سکے یہ فرشتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبیوں پر 14 طبق روشن ہوتے ہیں، اب تک نہیں جان سکے کہ یہ ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں۔ الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں؟ جب وہ نہیں کھا رہے تو اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ قالوا لا تخف، ان کو کہنا پڑا کہ مت ڈرو، لا تخف، مت ڈرو۔ اور اپنا فرشتہ ہونا ثابت کرنے کے لیے وبشروہ بغلام علیم، بشارت دی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بچے کی، علیم جاننے والا، پڑھا لکھا، آگے چل کر وہ علیم ہوگا، عالم ہوگا، اللہ کی وحی کا عالم، اللہ کے دین کا عالم۔ یہ بشارت دی تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو جائے کہ یہ ملائکہ ہیں، آسمان سے بشارت لے کر آئے ہیں۔ یہ بچہ کون تھا؟ اسحاق علیہ السلام۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسماعیل علیہ السلام، لیکن یہ قول بالکل غلط ہے۔ ایک مقام پر تصریح ہے فبشرناہ باسحاق، ہم نے بشارت دی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی۔ جس بچے کی بشارت دی
وہ اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اس سے پہلے پیدا ہو چکے، جن کے واقعات معروف ہیں. بشروہ بغلام علیم، انہوں نے بشارت دی ابراہیم علیہ السلام کو ایک بچے کی، بیٹے کی، علیم جاننے والا، جو آگے چل کر پڑھا لکھا ہوگا، اللہ کے دین کا عالم ہوگا. یہ بات گھر تک پہنچ گئی، بیٹے کی بشارت کی. فاقبلت امرأتہ فی سرہ، تو آئی ان کی بیوی، ان ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ علیہ السلام، وہ آئی فوراً فی سرہ، شور میں، یعنی چیختے ہوئے، زور زور سے بولتے ہوئے کہ بچے کی اس عمر میں بشارت. یعنی بات تفسیر روایتوں کے مطابق ان کی عمر اس وقت 99 سال تھی، ایک کم 100. ابراہیم علیہ السلام کی 110 سال تھی. یہ تفسیری روایتیں. تو اس عمر میں بچہ چیختی ہوئیں، فسکت وجہہا، اور اپنا چہرہ بھی پیٹ لیا. سکت بمعنی ضربت، مارا اپنے چہرے پر، جس طرح خواتین کوئی غصہ ہو یا کوئی اس قسم کا سامنے آ جائے یا قابل تعجب کوئی چیز ہو تو اپنا ہاتھ چہرے پر مارتی ہیں. انہوں نے بھی اپنا ہاتھ چہرے پر مارا. وقالت، اور کہا، عجوز عقیم، میں تو بڑھیا ہوں اور عقیم بانجھ ہوں، میں کیسے بچہ پیدا کر سکتی ہوں. آلدو وانا عجوز، ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ میں بچہ پیدا کروں گی، میں تو بوڑھی ہوں. 99 سال کی بوڑھیا بچہ کیسے پیدا کر سکتی. وہاد، اور خامند میرا وہ بھی بوڑھا. وہادہ بعلی شیخ، میرا خامند بھی بالکل بوڑھا، تو بچہ کیسے ہو سکتا ہے. قالو، کہا انہوں نے، فرشتوں نے، کذالک قال ربک، اسی طرح فرمایا آپ کے رب نے. یہ خبر رب تعالیٰ کی طرف سے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک دلیل، غور و فکر کی دعوت دی جا رہی. یعنی 100 سال کی بڑھیا اللہ کی قدرت سے بچہ جن رہی، 100 سال کی، کیونکہ 99 سال کی عمر میں خبر ملی، اور سال ایک لگتا ہے ولادت میں، سارے مراحل طے کرنے میں. تو 100 سال کی بوڑھی عورت بچہ جنم دے رہی ہے. یہ بھی ایک دعوت ہے لوگوں کے لیے اللہ کی قدرت پر ایمان لانے، جو اللہ تعالیٰ ان اعمال پر، افعال پر قادر ہے. وہ رب تعالیٰ تمہیں قبروں سے زندہ اٹھانے پر قادر، حساب و کتاب لے گا، قیامت کو قائم کرے گا. تو فرشتوں نے کہا کذالک قال ربک، اسی طرح فرمایا ہے تیرے رب نے، انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ حکمت والا ہے، حکمت والا، اپنے سارے قضاء و قدر میں بہترین تدبیر والا، اور بڑا علم والا. اور جو اس کا علم ہے حکمت پر قائم ہے، اور اس کی حکمت جو ہے اس کے علم کے ساتھ. یہاں تک بات ہو گئی، بشارت مل گئی، فرشتوں کا تعارف ہو گیا. اب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، قال، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے، ما خطبکم، کیا خبر ہے آپ کی، کیوں بھیجے گئے ہو، کیوں یہاں آئے ہو. ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے جو ہے وہ فرشتوں. ایھا المرسلون، جو بھیجے گئے، اے بھیجے گئے فرشتوں. ما خطبکم، کیا تمہارا معاملہ ہے، کیوں یہاں آئے، کس لیے بھیجے گئے. قالوا، کہا انہوں نے، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف، ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک قوم کی طرف بھیجا ہے جو اللہ تعالیٰ کے امر کی بغاوت کرنے والی، مجرمانہ فعل کا ارتکاب کرنے والی،
اور بھیجا کیوں ہے؟ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم پھینکیں ان پر مٹی کے پتھر. تین مٹی کا پتھر، اور جب اس کو آگ پر گرم کیا جائے، بھٹے میں اس کو جلایا جائے، پھر وہ حجارہ بن جاتا ہے، پتھر، مضبوط پتھر. تو اس کا آغاز طین ہے، مٹی، اور جب وہ پک جائے آگ میں یا بھٹے وغیرہ میں، پھر وہ حجارہ بن جاتا ہے، حجر بن جاتا ہے، پتھر، مضبوط پتھر، تاکہ پھینکے ان پر مضبوط پتھر. یہ کون ہے؟ مجرم قوم ہے. مجرم قوم کیوں ہے؟ اللہ کے امر سے بغاوت کرنے والے. بغاوت کیسے کی؟ جو عمل قوم لوط ہے، ہم جنس پرستی، یہ اس قوم کا فعل ہے. تو اس فعل میں مبتلا تھے وہ، اللہ کا عذاب آ گیا، بھیانک عذاب. اور جہاں اس فعل کو قانون بنا دیا جائے، یہ گزشتہ 1-2 دن سے طبیعت میں تقدر ہے کہ یا اللہ یہ دن بھی دیکھنا تھا. اس ملک، اس پاکستان جس کو اسلام کے نام سے حاصل کیا گیا، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، اس ملک میں یہ کالا ترین مجرمانہ قانون پاس ہوگا ہم جنس پرستی کا. مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت سے نکاح کر سکتی. اے حکام، اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہو؟ پہلے عذاب کم ہے، پورا ملک پانی میں ڈوبا ہوا ہے، ہلاکتیں ہوئیں، بربادیاں ہوئیں، فصلیں تباہ ہو گئیں، مویشی ہلاک ہو گئے. اور اس پر ان طوفانوں کے درمیان، ان سیلابوں کے درمیان تم یہ کالا قانون لے کر آ گئے ہم جنس پرستی کا. مجرمانہ فعل اس کو اللہ قرار دے رہا ہے. یہ قوم مجرم قوم ہے. وہ لوگ تو اپنے طور پہ اس عمل کی طرف راغب تھے، اور تم نے اس عمل کو قانون بنا کر پیش کر دیا. مانا اس پر نہ کوئی سزا ہے، نہ کوئی پوچھ ہے، نہ کوئی پکڑ ہے. شترے بے مہار بن کر جو چاہو کرو، کوئی اللہ کا خوف نہیں. بربادی کی طرف جا رہے ہو، اللہ کے قانون سے بغاوت کر رہے ہو، اللہ کے نظام سے بغاوت. قوم لوط نے یہ عمل اختیار کیا کہ بطور نظام کے نہیں دیا گیا تھا انہیں، اپنا ان کا ایک شوق یا اپنی ان کی ترجیح، کوئی قانون نہیں تھا. تم نے قانون بنا دی. پھر اللہ نے فرشتے بھیجے، پوری بستی کو اٹھایا، آسمانوں تک لے گئے، اتنا اوپر، حتیٰ کہ آسمان کے فرشتوں نے اس بستی کے کتوں کی آواز سنی. پھر اس زمین کو پلٹا گیا اور پھر نیچے پھینکا گیا. اور جب وہ پھینکی گئی، اوپر سے پتھروں کی بارش کی گئی. ہر پتھر نامزد تھا کہ یہ کس خبیث کو لگے گا اور کس مجرم کو لگے گا. اللہ نے پتھر اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، اس قوم کے مجرموں اور خبیثوں کے نام لکھ کر، یہ فلاں کو برباد کرے گا اور یہ فلاں کو برباد کرے گا. یہ اللہ کے غضب کا ایک نشانی. افسوس تم نے اسی مجرمانہ فعل کو قانون بنا کر نافذ کر دیا. اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو. جو عذاب آ چکا ہے طوفانوں اور سونامی کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، یہ اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے کافی نہیں ہے، توبہ اور استغفار کے لیے کافی نہیں ہے. بجائے اس کے کہ تم توبہ کرو، تمہارا تعنت، تمہارا عناد، سرکشی، تمہارا جرم اس حد تک بڑھ گیا کہ تم نے ایک اور کالا قانون نافذ کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ پھینکے ان پر ہم پکے ہوئے، آگ سے پکے ہوئے پتھر. مسومۃ عند ربک للمسرفین،
ہر پتھر علامت کے ساتھ تھا تیرے رب کے پاس. رب تعالیٰ نے پتھر چن رکھے تھے, علامت لگا رکھی تھی, ہر پتھر پر ہر خبیث کا نام لکھا ہوا تھا. ہو سکتا ہے کہ ان خبیثوں کے نام بھی اوپر لکھے ہوں, ان کو برباد کرنے کے لیے, ان باغیوں کے لیے, طاغیوں کے لیے, جو اس قوم کو ہلاکت میں دھکیل رہے. مصومۃ عند ربک, تیرے رب کے پاس وہ علامت لگائے گئے ہیں پتھر, وہ دل مسرفین, ان مسرفین کے لیے, ان زیادتی کرنے والوں کے لیے, حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے, جن کے گناہ اور معصیتیں اس حد تک بڑھ چکی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پتھروں پر نشان لگا دی. فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین, بس ہم نے نکال دیا جو ان میں تھے مومن, اس قوم کے بیچ جو مومن بندے تھے انہیں نکال دیا کہ تم باہر چلے جاؤ, اس بستی کی شامت آنے والی. لیکن کتنے بندے تھے؟ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین, نہ پایا ہم نے اس بستی میں مسلمانوں کا کوئی گھر, غیر بیت, ایک گھر کے علاوہ, بس. ما وجدنا فیہا من المسلمین غیر بیت, یعنی مسلمانوں کا کوئی گھر ہم نے نہ پایا سوائے ایک گھر کے. وہ لوط علیہ السلام کا گھر تھا. ان کو ہم نے حکم دے دیا فاسر باہلک, اپنے اہل کو لے کر چلے جاؤ, بیوی کو نہیں. بیوی قوم کی پشپناہی کر رہی ہے, قوم کا ساتھ دے رہی ہے, اس مجرمانہ فعل میں شریک نہیں ہے, صرف ان کا ساتھ دے رہی, وہ بھی بربادی کے قابل. اس کو چھوڑ دو, باقی اہل کو لے کر نکل جاؤ. وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ, اور چھوڑ دی ہم نے نشانی. وَتَرَكْنَا فِيهَا, اور چھوڑ دی ہم نے اس بستی میں نشانی, لِلَّذِينَ يَخَافُونَ, ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں عذاب علیم سے, جو عذاب علیم سے ڈرتے ہیں, اللہ کے دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں, ان کے لیے اس قصے میں نشانی موجود ہے. ڈرتے رہیں گے, ہمیشہ مبتلا خوف رہیں گے. اور جو اس کالے قانون کو بنا کر پاس کریں گے ان کے دل میں کوئی عذاب علیم کا خوف نہیں. عبرت کا نشان ہے یہ خوف, لیکن خشیت ہو, اللہ کا خوف ہو, تعلق باللہ ہو, تو پھر بات بنے گی نا. اللہ کا خوف ہی نہ ہو تو اللہ کی حدود کو پامال کریں گے یہ لوگ, اور اس طرح کے سیاہ قانون بنائیں گے اور پاس کریں گے, نافذ کریں گے, منظور کریں گے. یہ شامت اعمال ہے ہماری کہ ایسے حکام ہم پر مسلط ہیں. تو فرمایا کہ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً, ہم نے چھوڑ دیا اس بستی میں, یہ فیہا بستی کی طرف ضمیر جا رہی ہے, اور چھوڑ دیا ہم نے اس بستی میں آیتاً نشانی, للذین, ان لوگوں کے لیے, یخافون العذاب العلیم, جو عذاب علیم سے ڈرتے ہیں. یخافون العذاب, ڈرتے ہیں عذاب سے. کیسا عذاب؟ العلیم, دردناک عذاب. جن کے دلوں میں دردناک عذاب کا خوف ہو, اللہ کے قہر کا خوف ہو, اور اس کی جو صفت جباریت اور قہاریت کا خوف ہو, یقیناً وہ ڈریں گے. اور جو لوگ بے باک ہوں, جن کے اندر کوئی خوف ہی نہ ہو, اس طرح وہ اللہ کی حدوں کو چن چن کر پامال کریں گے. آگے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اختصار سے بیان ہے. وفی موسیٰ, اور موسیٰ علیہ السلام میں بھی نشانیاں ہیں. جو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بھیجا فرعون کی طرف, اس میں بھی نشانیاں. اذ ارسلناہ, جب کہ بھیجا ہم نے اس کو فرعون کی طرف, بسلطان مبین, واضح دلائل کے ساتھ, جو اللہ کی قدرت کا بین ثبوت تھے. مثلا ان کا عصا جب زمین پر پھینکتے وہ سانپ یا اژدہا بن جاتا. ید بیضاء,
اپنے ہاتھ کو اپنے پہلو سے نکالتے تو چمکنے لگتا. اللہ کی قدرت، یہ چمک بھی اللہ کی قدرت سے ہے، اور اس لاٹھی کا، اس عصا کا اژدہا بن جانا بھی اللہ کی قدرت. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، وہ معجزہ جس کو عقل سمجھنے سے عاجز ہے. معجزے کا معنی عاجز کر دینے والی شے. عقل عاجز ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں اللہ کی قدرت پر ایمان لاتے ہیں، اور جو نہیں سمجھتے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اس کی وحی کا، آیات بینات کا انکار کرتے ہیں. فتولیٰ برکنہ، پس فرعون نے اعراض کیا، پیٹھ پھیر لی موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے. برکنہ، بوجہ اپنی طاقت کی، اس کو اپنی قوت پہ ناز تھا. رکن کا معنی قوت، اور رکن کا معنی جماعت بھی استعمال ہوئی. اپنی فوج، اپنی سپاہ، اپنی جماعت کی کثرت اور قوت کی بنا پر اس کو گھمنڈ تھا، اپنی طاقت پر، اپنی فوج کی طاقت پر، رعیت کی طاقت پر، اور ان کی کثرت تعداد پر. اس بنا پر اس نے پیٹھ پھیر لی. وقال، اور کہا، ساحر او مجنون. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جادوگر ہیں. یہ او بمانا واو ہے، یعنی ساحر و مجنون. او بمانا واو آ سکتا ہے، واو بمانا او آ سکتی. تو ساحر او مجنون، یہ جادوگر ہے اور مجنون، مستور العقل، پاگل، دیوانہ، جس کی عقل چھپی ہو اور جس کی عقل کام نہ کرے. تو موسیٰ علیہ السلام پر یہ دو باتیں انہوں نے کسیں کہ یہ جادوگر ہے اور مجنون ہے، مستور العقل ہے، مستور الحواس ہے. فاخذناہ، ہم نے پکڑا اس کو. فرعون اور اپنی ساری فرعونیت کے ساتھ، اپنی طاقت پر ناز، اپنی سپاہ پر ناز، اپنی فوج اور اپنی رعیت پر ناز، ہم نے پکڑ لیا اس کو. وجنودہ، اور اس کے لشکر کو. جنود، جند ان کی جمع. ہم نے پکڑا اسے اور اس کے لشکر کو. فنبذناہم فی الجم وہو ملیم، ہم نے پھینک دیا اس کو فی الیم، سمندر میں یا دریا میں، بحر، دریا میں پھینک دیا غوطے کھاتا ہوا. اور وہ ملیم، اور وہ ملامت کرنے والا تھا، یا ملامت کیا ہوا تھا. جو اس نے انکار کیا اور جو اس نے اپنی الوہیت کو پیش کیا اور پوری زندگی تکبر پہ گزاری، جب اس پانی میں کچھ غوطے اس کو لگے، اب وہ ملامت کر رہے، ملامت کیا جا رہا ہے، تو اس کا فعل قابل ملامت. فرمایا کہ ہم نے اس کو پکڑا اور اس کے لشکر کو پکڑا. فنبذناہم، پس پھینک دیا ان کو، فی الیم، دریا میں. وہ ملیم، اور وہ ملامت کرنے والا تھا، یا ملامت والا فعل کرنے والا تھا. لیکن اب ملامت کام نہیں آئے گی. اب تو وقت موت آ گیا. جب موت نظر آ جائے، اب نہ کوئی توبہ فائدہ دے گی، نہ کوئی ایمان فائدہ دے گا. جب قرب قیامت لوگ دیکھیں گے سورج طلوع ہو رہا ہے مغرب سے، اب یہ قیامت کا وقوع یقینی. اب اگر کوئی توبہ کرے گا، کوئی استغفار کرے گا، کوئی فائدہ نہیں. یعنی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا توبہ کے دروازے کو بند کرنے کے مترادف. وہ دروازہ بند ہو چکا. اب کسی کی توبہ اوپر نہیں پہنچے، کسی کا ایمان اوپر نہیں پہنچے گا. فرعون نے بھی اسی وقت توبہ کی اور ایمان لانا چاہا، ملامت بھی کر رہا ہے، لیکن اب نہ ملامت نفع دے گی، نہ اس کا ایمان لانا نفع دے گا، نہ اس کی توبہ نفع دے گا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، اللہ اپنے بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور کرتا رہتا ہے جب تک اس کی جان حلق میں نہ پھنس جائے. اور جب جان یہاں اٹکے گی، حلق میں پھنسے گی، پھر توبہ پھر ختم. اب اس کی توبہ کارآمد نہیں ہے، کارگر نہیں ہے، اب ختم. تو اس وقت سے آنے سے پہلے یعنی توبہ کے دو وقت ہیں، ایک خصوصی اور ایک عمومی. خصوصی وقت کیا ہے؟ ہر انسان کے لیے، ہر بندے کی جان جب اس کے حلق میں اٹکے گی، پھنسے گی، توبہ ختم. عمومی وقت کیا ہے؟ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. اب کوئی توبہ، کسی کا ایمان اس کو نفع نہیں دے گا. بارک اللہ فیکم.
اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.